اور اگر وہ سچا انسان ثابت نہ تو بقول اس کا کسی بات پر اعتبار. اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو مرزا کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. اگر جھوٹ ثابت ہوا تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزا کہتا ہے حقیقت الوحی سوا 206 بار کہ جھوٹ بولنا اور گوں کھانا ایک جیسا ہے. جھوٹ بولنا اور گوں کھانا. اگر آپ مرزے کا جھوٹ ایک ثابت کر دیں تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزے نے یہ پٹھان کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک. تو مرزے کو گوں سے بہت پیار تھا. اس کا کتابوں میں گوں کا بڑا ذکر کرتا ہے. اس لیے وہ مرا بھی گوں کے اندر ہے, ٹھٹی کے اندر. سمجھے یا نہیں؟ اچھا, تو مرزا کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں, وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اگر آپ جھوٹ اس کا ثابت کر دیں تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزا کنجر اور ولد الزنا سے بھی بڑھ جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا, تو آپ یہ کہیں کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں مرزے کی کتابوں اور اس کی سیرت سے کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی ہے یا نہیں. میں ایک آپ کو مناظرہ تھوڑا سا سناتا ہوں. ابھی تو 10 ہوئے ہیں نا, 1 گھنٹہ تو باقی ہے نا. اچھا, ایک مناظرہ آپ کو میں سناتا ہوں افریقہ کا. جب ہم افریقہ میں گئے 1976 میں پہلی مرتبہ, آج سے 10 سال پہلے, ڈاکٹر علامہ خالد محمود اور میں, ان کو میں لے گیا. مناظرہ تھا نائجیریا کا ایک شہر ہے ابادان. ابادان یونیورسٹی بھی مشہور ہے, سنا ہوا ہے کبھی یا نہیں؟ تم مولوی کو کیا پتا بیچاروں کو, نہ تمہیں جغرافی کا پتا نہ کوئی تاریخ کا پتا. تو نائجیریا ملک سنا ہے؟ کوئی نائجیریا سنا ہے یا نہیں؟ تو نائجیریا کا ایک شہر ہے ابادان. وہاں ہم گئے, جن کے پاس ہم مہمان تھے مسلمانوں کے پاس, انہیں بڑی خوشی ہو گئی. مولوی آ گئے ہمارے مسلمانوں کے, مناظر کتابیں لیے ہوئے. مرزائیوں نے تنگ کیا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ مناظرہ کرو, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. اب ہم نے کہا بھائی جاؤ مناظرہ بے شک طے کرو, ہم آگے ہیں کتابیں لے کر ہم مناظرہ کریں. چنانچہ انہوں نے جا کے مناظرہ طے کر لیا. ہمارے سے شرطیں پوچھے بغیر جو شرطیں مرزائیوں نے لگائی وہ انہوں نے مانی. 3 موضوع, ختم نبوت, مسیح موعود اور مادی, 3 موضوع پر انہیں مناظرہ طے کر. آگے یہاں مناظرہ رکھ کر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, کیا موضوع ہے؟ یہ موضوع ہے. کیا شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں ہیں. موضوع بھی قادیانیوں کی مرضی کے مطابق اور شرطیں بھی قادیانیوں کی مرضی کے. ہم نے کہا ایک ترمیم ہماری سن لو, ایک ترمیم ہماری سن لو. کیا؟ ہم نے کہا کہ تم نے جو جگہ رکھی ہے اسے بدل دو. انہوں نے مناظرہ کہاں رکھا؟ مرزاڑے کے اندر. مناظرہ کہاں رکھا؟ مرزاڑا کہتے ہیں مرزائیوں کی عبادت گاہ, یہ نام ہم نے رکھا ہے. یہ جب ہم افریقہ میں گئے نا, اور ہم نے کہا قادیان مسلمانوں کو کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہنا حرام ہے. مسجد کن کی عبادت گاہ ہے؟ کن کی ہے؟ تو قادیانی مسلمان ہیں, پھر ان کی عبادت گاہ مسجد تو نہیں ہو سکتی. عیسائیوں کا گرجا, ہندوؤں کا مندر, سکھوں کا گردوارا. تو انہوں نے کہا جی پھر مرزائیوں کی عبادت کا نام کیا رکھیں؟ ہم نے کہا مرزاڑا. بروز میں گردوارا و امام باڑا. سکھوں کا گردوارا ہے یا نہیں؟ اور شیعوں کا اور مرزائیوں کا تو سے کہہ دو کیا ہے؟ آتا ہی نہیں آپ کو نام صحیح. بھائی سکھوں کا سارے بولو, اور شیعوں کا اور مرزائیوں کا. یہ بدل صحیح ہے یا نہیں؟ بدل ٹھیک رل گیا کہ نہیں؟ تو آئندہ کیا کہو کہ قادیانی کی عبادت کو؟ انہوں نے تو آپ گورنمنٹ نے منع کر دیا تو مسجد نہیں کہہ سکتے. گورنمنٹ نے منع کر دیا مرزائیوں کو کہ آپ اپنی عبادتگاہ کو مسجد, لہذا انہوں نے اب نام اوپر بدل کر لکھا بیت الحمد. کوئی لکھتا ہے بیت الحمد, کوئی لکھتا ہے بیت الذکر کے بیت الذکر. وہ عام لکھتے نہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ پڑھتے ہیں بیت الذکر. یہ انہیں پتہ نہیں ہے, جاہل آدمی, انہیں کیا پتا ہے ذکر ہے کہ ذکر ہے, اس میں کیا فرق ہے. تو اب وہ بن گیا. ہم نے نام رکھا تھا مرزاڑا, یہ نام صحیح نہیں ہے. اچھا, تو مناظرہ طے ہوا کس میں؟ مرزاڑے میں. ہم نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں, غیر ملکی آئے ہوئے ہیں, آپ نے جگہ غلط رکھی ہے. مناظرے کا انجام ہو جاتا ہے لڑائی. مناظرہ جب مکرا تو پیچھے لڑائی شروع ہو جاتی. اس لیے اگر لڑائی ہو گئی تو یہاں کی حکومت کہے گی کہ تم ان کے گھر لڑنے آئے تھے,
یہ ہماری بڑی مشکل ہے. لہذا تم جگہ بدل لو, کوئی جگہ اور رکھو, وہاں ہم آ کر کہیں. اور اگر وہ جگہ بھی نہ بدلیں پھر ان سے لکھوا لو کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ میں آ کر مناظرہ کرو, تاکہ اگر کوئی جھگڑا پڑ گیا, لڑائی پڑ گئی تو ہم یہ تو دکھا سکیں گے کہ انہوں نے ہمیں خود بلایا. کیا لمبی بات, کیا مختصر بات, ہم چلے گئے. آپ کو نیند آ رہی ہے یا نہیں آپ کو آ رہی, آپ کی آنکھ ہے تو بتلائے. آپ اگر میرے قریب ہوتے تو پھر میں آپ کو چابی بھی لگا دیتا. جن کو نیند آتی ہے نا میرے پاس بیٹھے, ان کو پھر میں تھوڑی سی چابی لگاتا ہوں ایسے, تو پھر نیند چلی جاتی. پھر آپ کو بھی چابی لگانی پڑے گی. کیوں؟ ٹھیک ہے, چابی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ کیا بتا رہا تھا میں؟ نہیں, وہ مناظرہ تھا مزدارے میں. ہم چلے گئے, 3 گھنٹے کا مناظرہ شروع ہوا. پہلے علامہ صاحب نے شروع کیا, میری باری آئی تو اس وقت بحث تھی کہ آیا مرزا مہدی ہے یا نہیں, مرزا قادیانی مہدی ہے یا. قدرت خدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک نیا طریقہ ڈال دیا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. اگر آپ خلوص سے یہ کام کریں گے اور جب مناظرے کے لیے جائیں خدا سے دعا مانگ کر جائیں, 2 نفل حاجت پڑھ کر جائیں, اور اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, صرف تیرے نبی کی ختم نبوت کا فکر اور درد لے کر جا رہا ہوں, تو آپ اگر عاجزی اور تواضع کر کے اور اللہ سے مانگ کر جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایسی فتوحات فرمائیں گے اور آپ کو ایسے ایسے جواب اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے ذہن میں ڈال دے گا جو آپ کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہو. یہ ہمارا تجربہ ہے, سمجھے یا نہیں؟ چنانچہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیا طریقہ. کیا بحث تھی کہ مرزا مہدی ہے یا نہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی کتابیں نکالتے ہیں, اس میں مہدی کی جو علامات آتی ہیں ہم وہ پڑھ کر بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, مائی کا نام آمنہ ہوگا, اس کی زبان میں لکنت ہوگی, میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں مرزے کے اندر نہیں. مرزے کا نام غلام احمد, باپ کا نام غلام مرتضیٰ, ماں کا نام چراغ بی بی, ہاں جی, ذات کا مرزا مغل, کوئی چیز نہیں. قادیانی کیا کرتے؟ قادیانی اس کے متعلق وہ علامتیں اور نشانیاں پیش کرتے ہیں جو بظاہر اس میں پائی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں چند گرہن لگ گیا, سورج گرہن لگ گیا. حضور نے فرمایا تھا مرزے کے زمانے میں, مہدی کے زمانے میں چند گرہن لگے گا, سورج گرہن لگے گا, لہذا وہ لگ گیا, ثابت ہوا وہ سچا ہے. وہ ایسی علامتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو اس میں پائی جائیں, ہم ایسی علامتیں لاتے ہیں جو اس میں, لیکن یہ بحث لمبی ہو جاتی ہے. خدا نے میرے دل میں ایک نیا طریقہ ڈال دیا, شارٹ کٹ. کیا بحث شروع ہوئی کہ مرزا مہدی ہے یا نہیں. میں نے ان سے سوال کیا, یہ میری بات اچھی طرح سمجھو, سوچو, لکھو, یاد رکھو. اگر آپ نے آج کے سبق میں صرف ایک یہی بات پکا لی اور یاد کر لی تو انشاءاللہ قادیانی کو آپ پچھاڑ دیں گے, وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتے. توجہ سے پہلے سن لو. تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہاری تو کاپ کی ساری آپ نے فوٹو کاپی کرا لی. اچھا, اس میں یہ واقعہ مناظرہ اس کا افریقہ کا واقعہ تو نہیں, لیکن جو آگے میں نے جھوٹ بیان کرنا ہے وہ اس میں لکھا ہوا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ میں نے سوال کیا قادیانی مناظرین سے کہ بھائی بتاؤ, ایک شخص جو جہنمی ہو وہ مہدی ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیسے کہیں کہ مہدی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ بتائیں جہنمی آدمی مہدی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا بہت ہی آسان طریقہ مناظرے کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ مانتے ہیں کہ جہنمی مہدی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا ٹھیک. دوسرا سوال, حضور کی یہ حدیث آپ مانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم, جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ متواتر حدیث. مرزائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ جو حضور پر جھوٹ بولے وہ جہنمی, اور جو جہنمی ہو وہ مہدی. اب میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے حضور پر جھوٹ بولا ہے. اگر میں اس کا ایک جھوٹ ثابت کر دوں تو کیا ثابت ہوگا؟ وہ, اور جہنمی مہدی مسیح تو ہو سکتا ہے کیا, اور نبی اور مجدد نہیں ہو سکتا. اس ایک کی گل تو ساری گلیں نہ موقع. اگر آپ یہ ثابت کر دیں مرزا قادیانی کی تحریروں سے کہ اس نے حضور پر جھوٹ بولا ہے اور حضور پر جھوٹ بولنے والا بولو اور جہنمی مہدی,
مجدد مسیح موعود ساری گل مک گئی ہے. ایک گل لمبی بحث کی کوئی ضرورت؟ اسی پر لے آؤ اس نقطے پر کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ حضور پر جھوٹ بولتا تھا اور حضور پر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہوتا ہے، لہذا ہم ثابت کرتے ہیں مرزا جہنمی ہے، اور جو جہنمی ہے تو نہ مہدی ہے نہ مسیح ہے نہ کچھ. نیڑے نہ گل مک اور کیوں پٹھان مک گئی گل کہ نہیں؟ تو سمجھ آ گیا یا نہیں؟ نزدیک بات ختم ہوئی یا نہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کوئی پریاسیوں کو کہ پنجابیوں کو یا نہیں آئی؟ اچھا اب جب یہ بات وہ مان گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا مرزا صاحب نے حضور پر کوئی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا 1 یا 1000 جتنے کہو اتنے. انہوں نے کہا 1 جھوٹ بتاؤ. مرزا قادیانی کا 1 جھوٹ بتاؤ جو اس نے تجھے بھی نیند شروع ہو گئی ہے. نہیں اس کو تیری آنکھیں بھی بتلا رہی ہیں، اس مولوی کی آنکھیں بھی بتلا رہی، تم دونوں کو نیند آئی ہے، یا پانی میں چھٹے مارو یا میرے قریب بیٹھو تاکہ چابی لگتی رہے تھوڑی تھوڑی. اچھا تو کیا بتا رہا تھا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی 1 جھوٹ آپ ثابت کریں جو اس نے حضور پر بولا. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کہ مرزا کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. 14ویں صدی کا مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ صدی کون سی ہوگی؟ 14ویں صدی کا وہ مجدد ہوگا. اور اس نے کہا احادیث صحیحہ میں آیا ہے. احادیث واحد ہے یا جمع؟ جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ اور جمع کثرت کم سے کم کب سے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 10. تو گھٹ تو گھٹ کتنی حدیثیں چاہیے؟ ان 10 حدیثوں میں کیا ہونا چاہیے کہ 14ویں صدی میں مسیح آئے گا. 14ویں صدی میں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں تم سے 10 حدیثیں نہیں مانگتا، 5 نہیں مانگتا، 3 نہیں مانگتا، 2 نہیں مانگتا، 1 حدیث مانگتا. صحیح بھی نہ ہو ضعیف ہو تو بھی مان لوں گا. مجھے نبی کی 1 حدیث بتاؤ جس میں حضور نے 14ویں صدی کا ذکر کیا ہو کہ 14ویں صدی میں مہدی یا مسیح آئے گا تو 10,000 روپے انعام بھی دوں گا اور تمہارا مذہب قبول کر کے یہی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے تمہارا مفت کا مبلغ بن جاؤں. ابھی نعرے کا وقت تو آگے آنا تھا، آپ ابھی لگا دیا نعرہ، پیشگی لگا دیا. نعرے کا وقت تو بھی آنا تھا، شاید انہوں نے لگایا ہے تاکہ یہ جاگ جائیں، لیکن یہ تب جاگتے جب یہ خود نعرہ لگاتے. آپ کے نعرے سے نہیں، یہ تو خود نعرہ لگاتے تو پھر ان کی نیند جاتی. خیر اب میں نے ان سے پوچھا بھائی 14ویں صدی کی کوئی حدیث ہے؟ اب وہ سوچنے لگے، بولنے کوئی. میں آخا بولو مرو آپ کو ہے یا نہیں. گھگنیاں پا کے بیٹھ. اور میں نے بھی ساتھ چیلنج دے دیا. میں نے کہا میرا چیلنج ہے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے چڑھ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، چاند سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن ماں نے بیٹا نہیں جنا جو 14ویں صدی کی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی پیش کر سکے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے. یہ ہم نے کہا. میں نے کہا اگر تم 14ویں صدی کی حدیث نہ دکھا سکو تو ثابت ہوگا مرزا جہنمی ہے، ثابت ہوگا مرزا گوں کھاتا تھا، ثابت ہوگا مرزا مرتد ہے، ثابت ہوگا مرزا کنجر ولد الزنا ہے، کیونکہ خدا کے نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے سے شرم ہو. اب قدرتی بات ہے جب میں یہ باتیں کہنے لگا تو میرا آواز بلند ہو گیا. اب تو میرا کئی دنوں سے گلا خراب ہے، ہر روز تقریر، ہر روز بہت گلا خراب. تو الحمدللہ اس گلا بہت اچھا تھا، جوانی بھی تھی. تو میں نے زور زور سے جب بولا نا تو وہ کہنے لگے ان کے مناظر اب ہمارے صدر کو، بھائی اپنے مولوی کو کوئی آہستہ بولے، آہستہ. میں نے کہا بھائی تم کوئی حاملہ ہو، تمہارا حمل گر رہا ہے، پھر تو حاملہ ہو رہے تو کہہ سکتی ہے بھائی انہیں کہو آہستہ بولے کہ میرا حمل نہ گر جائے. تو تم کوئی حاملہ ہو مرزے کی طرح. میں نے کہا مرزے کو تو حمل ہوا تھا، آپ کو بھی حمل ہوا ہے. مرزا قادیانی کو حمل ہو گیا. بتایا آپ کو یا نہیں پتا؟ مرزے کی کتاب ہے کشتی نو، اس میں مرزے نے 46 کا لکھا ہے کہ میں 2 سال صفت مریم میں بدل گیا، مریم بن گیا، حیض بھی شروع ہو گیا، زنانی جڑا خون آتا ہے.
پھر کہتے پھر مجھے عمل ہو گیا. پھر مجھے وہ ایک اور جگہ سے معلوم ہوتا ہے کیسے ہوا. کہتا ہے کہ اللہ بنیا مرد سے میں بنیا زنانی. رب میرے وہ کام کیتا جڑا مرد زنانی نہ آتا. اللہ یار سب گانوں کا لگا توبہ کرو. کہتا ہے کہ پھر مجھے 10 مہینے حمل رہا. کتنے؟ عورتوں کا 9 مہینے مل گیا 10 مہینے. مچھی کا سنیا میں 10 مہینے. گھوڑیاں کا بھی 10 مہینے. گھوڑیاں کا بھی کھوتی کا بھی 10 مہینے 12 مہینے. خیر مرد کو 10 مہینے ہمارا. پھر کہتا ہے مجھے دردیں شروع ہو گئی. پھر مجھے الہام ہوا فاجاء المخاض الى جذع النخلہ. وہ جو مائی مریم کو ہوا تھا فاجاء المخاض الى جذع النخلہ کے دردے سے ان کو لے گئی کھجور کے تنے کے بعد. مرزا کہتا ہے مجھے بھی الہام ہوا. رب نے کہا جا مرزا تم بھی کھجور کے تنے کے کول سے جا کے پکڑ کے زور لائی. پھر میں جو کھجور لگ کے ہوں کی تھی میں اپنے آپ سے جم گیا. میں بن گیا عیسیٰ بن مریم. کیوں الٹا آئی وہ غلام احمد بن چراغ بی بی غلام احمد بن. اب اس کو بننا تھا عیسیٰ بن مریم تو انج کر کے بنیا. وہ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو وہ کہتے ہیں جی آہستہ بولو. میں نے کہا بھائی تم کوئی عورتیں ہو تمہیں تو حمل ہوا ہے جو گر رہا ہے کیا بات. میں تو زور سے بولوں گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بات زور والی ہو تو اس کو زور سے بیان کرنا چاہیے. ایسے رو نہ کرتے خود اثر نہیں پاؤں گا. گل اگر زوردار ہے تو اسے زور سے کرو. سمجھے گا نہیں؟ ایسے مردوں کی طرح نہیں. بات کے اندر بھی زور اور قوت ہونی چاہیے. آواز میں بھی زور ہونا چاہیے. جو آواز باریک اور پست اور چھوٹی ہو وہ مناظر کام کا نہیں ہوتا. مناظر کے لیے ضروری ہے جہیر الصوت بلند آواز. اگلے سے آواز نہ نہیں زور نہ غالب آؤں یا چڑھتا جائے اس سے. سنیا نہیں کہ نہیں روندا روح جڑا آواز ہی کہیں نہیں اس مناظر ہمارے سر تک. میں نے ایک دفعہ مناظرہ مطلب میرا یہ ہے کہ اتنا زور سے میں بولتا تھا کہ میرا سر پھٹنے لگ گیا. میں نے سر پر رومال باندھا ہوا تھا بڑا زور سے اور میں اتنا زور سے بولتا تھا کیونکہ زور سے بولنا بھی ضروری ہے. تو کچھ سمجھے یا نہیں؟ اچھا میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ 14ویں صدی کی کوئی حدیث ہے؟ نبی نے 14ویں صدی کا نام لیا ہو. انہوں سوچے پائے بولنے کو. میں آخر بولو مرو آپ کو ہے یا آخو نہیں. خیر کافی دیر کے بعد سوچ کر کہنے لگے کہ ہے. کیوں؟ اب انہیں اگر وہ کہتے حدیث نہیں ہے تو مناظرہ وہیں پر ختم. اور مرزا جہنمی اور جہنمی ماضی مناظرہ وہ کیا کہ یہ وہ آخر حدیث ہے تو دکھانی پڑتی ہے. یہ ہے کاری نہ دکھاوڑ کی دوں. وہ سوچ کے آخر لگے جی حدیث ہے کی مطلب. اگر ہم نے ابھی کہہ دیا نہیں ہے تو مناظرہ ابھی ختم تالی بچ جائے گی اور مناظرہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا تو بڑا برا حال ہو جائے گا. چلو ایک بار آخو ہے کوئی رٹا تو پوچھی کوئی جٹ تو لگتی نا وہ کوئی سمجھ بھی آتی پہ لے کے آئی نا. خیر انہوں نے کہا جی حدیث ہے. یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں بالکل. اور یہ چھپا ہوا ہے ہمارا جو دورہ افریقہ کتاب چھپ گئی ہے اس میں یہ سارا مناظرہ لکھا ہوا ہے. پورا مناظرہ 2 مناظرے اس کے اندر. وہ کتاب بھی خرید کر لو نا مولانا تو اس کے اندر بہت آپ کو سوال جواب کا یعنی ان کے سوال اور ان کے جواب ملیں گے. مناظرہ ملے گا تو جو ہمارے 2 مناظرے وہ بھی ملیں گے. یہ سارا مناظرہ بھی ملے گا اس. تو وہ کہنے لگے جی حدیث ہے. کس کا؟ دورہ افریقہ. میں نے کہا کون سی کتاب میں ہے؟ کہنے لگے جی ایک کتاب ہے جواہر الاسرار. جواہر اس میں ہے. میں نے کہا وہ کس کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں علامہ شرانی کی کتاب. میں نے کہا علامہ شرانی کو محدث تو نہیں ہوا صوفی ہوا ہے. چلو لکھاؤ ہم اسی کو مان لیں. میں نے کہا اگر علامہ شرانی نے لکھا ہے حدیث 14ویں صدی کی تو اس نے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا ہوگا یا نہیں. ہم نے کہا لاؤ. کہنے لگے کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. کتاب ہمارے پاس. میں نے کہا ایسے تو جان تمہاری نہیں چھوڑوں گا میں. یا تمہیں کتاب دکھانی پڑے گی یا مرزے کو جہنمی ماننا پڑے گا. 2 باتوں میں ایک بات. تیسری بات کا میں قائل نہیں. یا حدیث دکھاؤ اور یا مرزے کو جہنمی. خیر وہ کہیں ہمارے پاس کتاب نہیں. اخیر 10-15 میں رکھتا پہ آ رہے. میں بھی جان نہ چھوڑی. میں بھی چچڑ سمجھ جائیں تو چھوڑ گا نہیں. سمجھ آئی نا. میں نے کہا ان کے صدر کو میں نے کہا صدر صاحب چھپ گیا ادھر ادھر ہونا میرے سامنے. ادھر ہو جاؤ اور نزدیک ہو جاؤ. چابی سے ڈرتا پیچھے چھپ گیا ہے. یا مرزے کو جہنمی. ان کے صدر کو میں نے کہا کہ صدر صاحب انہیں کہو یا کتاب دکھائیں یا یہ جھوٹ مان.
ہم آپ کے ملک میں آئے 1 مہینہ ہم رہیں گے، اگر اس وقت آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ وہ کتاب منگوا لیں، لندن سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، ربے سے، جہاں سے ملے مہلت لے لو، ہمیں تو حدیث چاہیے، اور اگر حدیث نہیں تو مرزا جانوی ہے، اسے جانوی مانو۔ اس نے ان کو اپنی زبان میں کہا تو گڑگڑ گڑگڑ گڑبڑ گڑبڑ کی اس نے افریقی زبان میں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک آدمی نیچے گیا اور مناظرہ ہو رہا تھا مرزاڑے کے اوپر، مرزاڑے کے، اور کتب خانہ تھا ان کا نیچے، وہ نیچے گیا اور ایک اتنی بڑی کتاب لے آیا، اتنی سی موٹی کتاب، یہ اتنی موٹی کتاب اتنی بڑی تھی، وہ لے آیا، اور جب وہ لے آیا تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ایک جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ایک جھوٹ کون سا؟ ہاں، تو وہ کہتے تھے کتاب نہیں ہے، میں کیا ان کی 10 منٹ دیا تیرا نہیں، ان کے نکل آئے، جھوٹ ثابت ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا ان شاء اللہ دوسرا جھوٹ بھی ثابت ہو۔ اب آپ حیران ہوں گے، اتنے بے حیا، اتنے ڈھیٹ، اتنے بے شرم دنیا میں آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کتاب کھول کر اس طرح مجمع میں دکھائی، کتاب کھولی اور مجمع میں دکھائی۔ علامہ صاحب بھی حیران، میں بھی کچھ حیران کہ کمال ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس میں حدیث نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب کو میں نے کہا کہ حدیث نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں، آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی بھی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں حدیث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا میرا یہ چیلنج 20 سال سے چھپ رہا ہے، 29 سال ہو گئے، 20 سال سے چھپ رہا ہے، اور ربے کے مولوی اور مناظر سب کے پاس بھیجا ہے، آج تک کسی نے یہ حدیث ڈھونڈ کر نہیں لی 14 صدی۔ اگر ربے کے چوہوں کو حدیث نہیں ملی تو افریقہ کے کالے چوہوں کو کیسے مل گئی؟ میں نے کہا بس ایسے جھوٹ ہی۔ خیر جب انہوں نے کتاب کھول کر دکھائی، میں نے ان سے مانگی، ہم نے کہا بھی ہمیں بھی دکھا، ہمیں حق تھا دیکھنے کا یا نہیں؟ اب آپ حیران ہوں گے جب دونوں صفحے دیکھے تو ان صفوں میں 14 صدی تو کچھ نہ 12ویں نہ 13ویں نہ 11ویں نہ 10ویں نہ 9ویں، اس کا نام نشان ہی کوئی، ایڈے ڈھیٹ اور بے حیا بھی تو ہوتی ہے، نام و نشان نہیں، اور ایسے نکال کر بتا دیں۔ اب وہ کتاب میں نے بھی مجمع میں پھرائی، میں نے کہا دیکھو دلاور دے کے بکاف چراغ دار کے بڑے جھوٹے بے ایمان جی۔ اب ہم نے وہ کتاب ان کے صدر کے سامنے رکھی، ہم نے کہا جناب ہمیں تو حدیث نظر نہیں آتی، ذرا آپ ہی ڈھونڈ کر بتائیں جی۔ چنانچہ ان کے آدمی کھڑے ہو گئے 4-5، کوئی ادھر سے ورقہ الٹتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے دیکھتا ہے، کوئی ادھر سے دیکھتا ہے، وہ ہو تو ملے جی۔ 10-15 منٹ ہو گئے، پسینے چھوٹے ہوئے، لانتے برس رہی، برے حال ان کے۔ ہمارے جو مسلمان بیٹھے تھے کالے افریقی، وہ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، وہ کچھ کر رہا تھا، وہ کچھ کر رہا، عجیب سما بنا۔ اخیر 10-15 منٹ کی محنت کے بعد ان کا صدر کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمیں اس کتاب سے 14 صدی کی حدیث نہیں ملی، اس کتاب میں 14 صدی کی حدیث نہیں ملی، نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور قادیانی ذلیل ہو، ان کی اپنی جگہ تھی، نہ وہ نس سکتے تھے، نہ وہ دس سکتے تھے، نہ وہ کہیں جا سکتے تھے، برے حال ہو۔ اور مناظرہ ختم، تالی بج گئی، مناظرہ ختم، مرزا جہنوی بن گیا یا نہیں؟ تو یہاں نعرہ لگانا تھا نا صوفی صاحب کو، تو اب تو لگایا نہیں، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو نعرہ لگایا نہیں۔ پر فتح تو اب ہوئی ہے کہ نہیں، جب اس نے کہا کہ اس کتاب سے ہمیں حدیث ہو نہیں ملی، اللہ نے اسلام کو فتح دی یا نہیں دی؟ اور قادیانی ذلیل ہوئے یا نہیں؟